السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا، لائک کمنٹس ہمیشہ کیا کریں، اور واٹس ایپ گروپ میں تو آپ سینڈ کرتے ہی ہیں اس کو۔ دوستو، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو عمران خان کے لیے اپنی جان جو ہے نا وہ جوکھم میں ڈالتے ہیں۔ وہ جو عمران خان کے لیے قربانیاں دیتا ہے، تب اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں اور عمران خان پر احسان کرتے ہیں۔ احسان ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے، میں مطلب کہ وہ اگر سمجھے تو اس کے لیے آپ مارے کھاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، آپ کے گھر والے جو ہیں وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، تو لیڈر کو تو یہ احسان ماننا چاہیے کہ اس کے فالور اس لیول کے ہیں۔ لیکن خان صاحب ہمیشہ مایوس کرتے ہیں۔ مختلف نام لیے جا سکتے ہیں جن کو انہوں نے مایوس کیا ہے۔ فالورز کے ساتھ بھی یہی کچھ کریں گے خان صاحب۔ شیر افضل مروت کی مثال زندہ ہے۔ چند ماہ پہلے جو پارٹی شیر افضل مروت کو عمران خان کا ثانی قرار دیتی تھی، عمران خان کا متبادل قرار دیتی تھی، اس کا جو حشر ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان نے پہلے مروت سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ چھینا، جو کہ اس نے کہا تھا کہ وہ یہ عہدہ عمران خان نیازی نے کہا تھا کہ یہ وہ عہدہ شیر افضل مروت کو دیں گے کیونکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالی ہے۔ اب عمران خان نے مروت کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کی تھا۔ شیر افضل مروت کو غیر ذمہ دارانہ بیانات کا شو کاز نوٹس دیا گیا۔ اچھا، غیر بیان جو وہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو دے نہیں رہا، یہ اس کی ایک ہسٹری ہے، یہ اس نے ہمیشہ کیا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کب سے کر رہا ہے۔ لیکن ابھی ہی کیوں شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے؟ وہ تو بہت پہلے، بہت بڑے لمبے چوڑے عرصے سے یہی کچھ کر رہا ہے۔ اس کو تو اور کچھ کہتے ہیں نا، جسے پنجابی کہتے ہیں اور کچھ آدھا ہی نہیں ہے گا۔ اپنی ان بیانوں کی وجہ سے، اسی وجہ سے تو اس نے پارٹی کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالی تھی۔ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بخشتا تھا، نہ وہ اپوزیشن کو بخشتا تھا، اور جب اس کا لگتا تھا کہ خان کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے تو اپنی پارٹی کو بھی رگڑ دیتا تھا۔ خیر، شو کاز نوٹس سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے جاری کیا۔ شیر افضل مروت سے 3 روز میں وضاحت طلب کی گئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ ایسے بیانات سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ بانی تحریک انصاف کے واضح احکامات ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دیے جائیں۔ آپ کے کردار سے پارٹی اور ارکان کو بڑی بستی کا سامنا اٹھانا پڑے، کیوں نہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ شیر افضل مروت سے 3 روز میں وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ نے جواب نہ دیا یا مطمئن نہ کر سکے تو پارٹی ڈسپلن کے تحت باقاعدہ طور پہ جو کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ مروت کو براہ راست بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکال رہے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ خود راہیں جدا کر لیں۔ مروت بھی سرپرائز دینے کے لیے موڈ میں ہے۔ اس نے کل رات لیٹ نائٹ ٹویٹ کیا تھا کہ میں پریس کانفرنس کروں گا، ساری حقیقت قوم سامنے رکھوں گا، عمر ایوب کے کرتوت بتاؤں گا۔ پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر گیا۔ بہرحال مروت چپ نہیں بیٹھے گا، عمران نیازی کی حقیقت ضرور بتائے گا۔ ہونا بھی یہ چاہیے نا، مطلب کہ شیر افضل مروت سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کی پارٹی میں کسی دوسرے نے نہیں کیا ہے۔ شیر افضل مروت نے ان حالات میں پاکستان تحریک انتشار کو سہارا دیا، کندھا دیا، جب بس اس کا جنازہ پڑا تھا اور کوئی ایک بھی کندھا اویلیبل نہیں تھا وہ جنازہ اٹھانے کے لیے۔ لیکن شیر افضل مروت نے وہ چاروں جو کی کہتے ہیں منجیدیاں ہے جی پاوے ہوندے نے، وہ چک کے جنازہ قبرستان لے جان دے بجائے دوبارہ پھر ڈاکٹر کو لے جا کے وہ زندہ کر کے آج جو چنگا بھلا نسدا بھجدا ہے، لیکن آپ اس بندے کو بھول جائیں اور اس بندے کو آپ عبرت کا نشان بنائیں تو پھر اس کا تو سامنے آنا بنتا ہے۔ ویسے بھی شیر افضل مروت کی جو پہچان ہے وہ کھلا ڈلا بولنا ہے جی، ٹکا کے جواب دینا ہے، اور اگر وہ شیر افضل مروت وہ رہا ہی نہ تو اس کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کی جو پہچان وہ بن چکی ہے وہ یہی ہے کہ دبنگ ہے، بولتا ہے، ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں، جی اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ تو جب اس سے وہ پیچھے ہٹے گا تو شیر افضل مروت بھی شیر افضل مروت نہیں رہے گا۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان کا وزیر اعلیٰ گنڈا پور دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ گزشتہ دنوں اس نے گورنر ہاؤس پر ہی قبضہ کر لیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر کوئی وعدہ کاٹا ہوا تو گورنر ہاؤس پر بھی قبضہ کریں گے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تو ہے ہی ہمارا۔
گورنر ہاؤس پر قبضے کی دھمکی بھی وفاق کو ہی دی تھی۔ بہرحال یہ دھمکی مصروف کو مہنگی پڑ گئی، کیونکہ گورنر خیبر پختون بھی ابھی اسی ڈی آئی جی خان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے گنڈا پور کا ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے آج گنڈا پور کو آڑے ہاتھوں لیا، دھمکی کا بھرپور جواب دیا۔ کنڈی نے کہا کہ وہ گورنر ہاؤس کی طرف دیکھا تو سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور ہاتھ بھی توڑوں گا۔ اچھا، محلے دار بھی نے نا ایک دوسرے دی اوقات جانتے بھی نے، کہ مطلب دونوں ایک ہی ڈسٹرکٹ سے ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کو پتا ہے کہ کون کتنا نواب ہے، کون کتنا سیٹ ہے، کس کی کتنی طاقت ہے۔ میرے لیے تو گنڈا پور کچھ ایسی ویسی چیز ہوگا یا کنڈی کے بارے میں کوئی اچھی انفارمیشن نہیں ہوگی، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ چس آئے گی انہاں دونوں دی نا۔ یہ گورنر جڑا ہے نا، یہ پورے گھر چھڈ کے آئے گا گنڈا پور۔ گنڈا پور جو ہے وہ کسی شریف گورنر کا پنجابی کے اندر نہیں ہلیا ہے اسی، لیکن یہ والا جو ہے نا یہ نہیں بخشنے والا۔ خیر، فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے تو آجو آزما لو۔ اسلام آباد بھی بھاگنے کے لیے ہائی وے مل گیا تھا، لیکن یہاں نہیں ملے گا۔ وہ جو گنڈا پور ہاتھ میں شہد کی بوتل لے کر بھاگا تھا، وہ اس طرف شاید ان کو اشارہ ہے کہ وہاں پر تو بھاگنے کے لیے ہائی وے مل گیا تھا، یہاں پر بھاگنے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں ملے گی۔ مطلب کہ کٹاں گے چوکھا، چھتر زیادہ ماریں گے تو گناں گے کٹ۔ انہوں نے گورنر ہاؤس کی طرف دیکھا تو فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ سڑکوں پر گھسیٹوں گا، علی امین گنڈا پور کو باور کروانا کہ بدماشوں سے ڈیل کرنا مجھے آتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا یہ جواب گنڈا پور کو اس کی اوقات ضرور یاد دلائے گا۔ یہ لاتوں کے بھوت ویسے بھی نہیں ان کو عام زبان سمجھ آتی۔ عمران خان نے گنڈا پور کو ٹاسک دے کر رکھا ہوا ہے، کام نہیں کرنا، عوام کو ریلیف نہیں دینا، بلکہ ریاست کو الجھائے رکھنا ہے۔ ریاست جو ہے وہ مطلب انہی چیزوں پہ رہے۔ ریاست کہیں کوئی ترقی نہ کر جائے، کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ نہ آ جائے، کہیں دوسرے ملک کا کوئی سربراہ نہ آ جائے، لوگوں کو روٹی، لوگوں کو بجلی، لوگوں کو پانی، لوگوں کو یہ تمام سہولتیں ملنی نہ شروع ہو جائیں، اور جو ضروریات زندگی ہے سستی نہ ہو جائیں۔ اس لیے تم نے ان کو ایکسکیوز می جی، شکر الحمدللہ۔ خیر، سعودی ولی عہد نے پاکستان کا جو دورہ رواں کرنا تھا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے دورہ مؤخر ہو گیا ہے، یعنی اب وہ کچھ عرصہ کے بعد آئیں گے۔ ابھی یہ کنفرمیشن مطلب کہ تھوڑے دنوں میں مزید کنفرم ہوگا۔ سعودی ولی عہد کا دورہ جس کا یہاں بہت چرچا تھا، 1 ماہ سے زائد مدت کے لیے مہر ہوا ہے۔ اس سے قبل سرکاری ذرائع نے انکشاف کیا کہ 19 مئی کو پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئیں گے، لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ان کا دورہ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ کر دیا گیا۔ جب تک دونوں فریقوں باہمی رضامندی سے نئے عبوری شیڈول کا تعین نہیں کر لیتے، سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت شہباز شریف صاحب نے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران دی تھی، اور اسے ولی عہد نے قبول بھی کیا تھا۔ صالح ظافر کے مطابق اعلیٰ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے شہزادہ محمد بن سلمان حج اور عید الاضحیٰ کے فوری بعد پاکستان کا دورے کریں، چونکہ اب ان کا دورہ جون کے تیسرے ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ اس کا شیڈول بھی عید کے بعد ہی دونوں ممالک جاری کریں گے۔ یہ ایک روٹین کا پوسٹ پون ہے، دورہ ختم نہیں ہوا بلکہ اگلی تاریخوں کا اعلان ہوا ہے جو کہ ہو کے رہے گا۔ لیکن یوتھیے اس پہ اب دیکھیں، اگر یہ کوئی ایسی خبر تو نہیں ہے کہ اس پہ باقاعدہ بھانگڑا ڈالا جائے۔ یہ ملک کے لیے تو کم از کم ایسی خبر نہیں ہے کہ جو کام 19 فروری کو ہونا تھا وہ اب 1 مہینہ جو ہے وہ لیٹ ہوگا، تو اس کو کس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے یا اچھا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، 1 مہینے کا تو ڈیلے آ گیا نا جی۔ ڈیفینیٹ دونوں ممالک کے مصروفیت ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سفارتی، سیکیورٹی، تو اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن یوتھیوں کو پنگڑے ڈالنے کا جو شوق ہے، پتہ نا پہلے یہ مٹھائی کھا لیتے ہیں اور بعد میں یہ پھر الٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ادھر پنجاب کی وزارت وزیر وارث بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تاریخ ساز کام کر رہی ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن مریم نواز کا کوئی کام میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرتا۔ آئے دن ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ جو منصوبہ ابھی انہوں نے شروع کیا، وہ دعوے سے کہتا ہوں ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا جی، مریم نواز نے 7 لاکھ طلباء کو اینک اور اعلیٰ سماعت، جو بچے ہوتے ہیں نا جی، سن نہیں سکتے، ان کو وہ اعلیٰ دینے کی، جو ہیئرنگ ایڈ جسے کہتے ہیں، فراہم کرنے کا پروجیکٹ شروع کر دیا، جس کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ پنجاب کے اسکولوں میں طلباء کی اسکریننگ کر کے نظر اور قوت سماعت چیک کی جائے گی۔ کمزور قوت بصارت اور قوت سماعت والے طلباء کو چشمے ہیئرنگ ایڈ دی جائے گی۔ پنجاب کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں اسکریننگ کا عمل جلد شروع ہو جائے گا۔ یار اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی سے دے، کیا کمال کی مطلب وارث ہے، کتنی باریک باریک چیزوں کا خیال ہے جی،
کہ جو بچے ان کو این کے دی جائیں گی، اور پلس جو بچوں کے یہ کوئی کان میں کوئی سننے کا پرابلم ہے ان کو وہ آلہ دیا جائے گا۔ یہ آئیڈیا آپ دیکھیں کہ کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا ہے کہ یا ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے؟ مطلب کتنی کمال کی بات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اگلی نسل کا سوچتے ہیں، اگلی نسلوں کا سوچتے ہیں، تو ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی اگلی نسلوں کا سوچتی ہے، وہ اگلے الیکشن کا نہیں سوچ رہی، وہ اگلی نسلوں کا سوچ رہی ہے۔ 20 25 یا 30 سال کی جو مریم نواز کی سیاست ہے وہ اس ملک میں بدل کر رکھ دے گی۔ لوگ پہلے ہی مثالیں اس کے چچا اور باپ کی دیتے ہیں، لیکن جس رفتار سے مریم نواز الحمدللہ کام کر رہی ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سالوں میں نہیں مہینوں میں کام ختم کریں گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب اگلا الیکشن 5 سال بعد آئے گا تو اس صوبے کے ہیلتھ سیکٹر کی، ایجوکیشن سینٹر کی، سڑکوں کی، روڈز کی، کھانے پینے کی چیزیں کی، کل آپ کو پتہ ہے 1 روپے روٹی اور سستی ہو گئی ہے، جو 15 روپے 16 روپے کی تھی اس کو 15 روپے کا کر دیا گیا۔ تو ضروریات زندگی جس طرح سستی ہوتی جائیں گی، اب دیکھیں 5 روپے کی روٹی سستا ہونا یہ بڑا مطلب چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جس گھر میں اگر 20 روٹیاں جاتی ہیں تو وہاں پہ 100 روپیہ تو کم ہو گیا نا، تو 100 روپیہ ایک دن کا کم ہوا، اور مہینے کا 3,000 روپیہ صرف روٹی سستی ہونے سے ہو گیا، اور باقی جو ضروریات زندگی ہیں ان کا خیر اللہ پاک زندگی سے دے۔ آپ کیا اس پر کمنٹ کرتے ہیں؟ سعودی ولی عہد کا اگر دورہ 1 مہینہ لیٹ ہوا ہے تو کیا اس میں یوتھیوں کی خوشی منانا جائز ہے؟ کیا وہ کسی کے ذاتی مہمان تھے یا پاکستان کے مہمان تھے؟ یوتھیے چاہے اپنے دماغ کے اوپر والے حصے سے فارغ ہے لیکن ہے تو پاکستانی۔ اس پر اپنا ضرور کمنٹ کریں، اور مریم نواز کی کارکردگی کا بھی ضرور کمنٹ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سے اگلے ویلوں میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔